جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر۔ بچوں اور بچیوں، ہم اپنے پروردگار کی مہربانی پر جتنا شکر کریں کم ہے کہ اس نے قرآن مجید میں سورۃ القدر نازل فرمائی، اور اس سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر کی خوشخبری سنائی۔ ہمارے آقا بڑا مہربان ہیں، بس بات تو جب ہے کہ ہم اس کی باتوں کو غور سے سنیں اور پھر اس کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ سورۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع صبح تک امن اور سلامتی ہے۔ اچھا جی، اس سورت کا نزول امت محمدیہ پر اللہ کی رحمت اور اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس امت کو نبی علیہ السلام کی محبت کے سبب اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی بیش بہا نعمت سے نوازا۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن جلد 8 میں 2 روایات بیان کی ہیں۔ ایک روایت ابن ابی حاتم کی بیان کی کہ جو انہوں نے مجاہد سے روایت کی، جس میں بنی اسرائیل کے ایک مجاہدے کا ذکر کیا گیا جو 1000 مہینے تک مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا اور ہتھیاروں کو کبھی اپنی جسم سے نہیں اتارا۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا کہ اس امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل بڑھ کر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت ابن جریر کی ہے جو انہوں نے مجاہد سے روایت کی، اور اس روایت میں بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ ہے جو ساری رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور تمام دن جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے 1000 مہینے گزارے۔ اللہ رحیم و کریم نے اس سورت کو نازل کر کے فرما دیا کہ امت محمدیہ کی فضیلت تمام امتوں میں سب سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے، یہ انعام اس صورت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا جائے۔ اس بات کا بھی کھل کر اظہار ہو جاتا ہے کہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مخصوص قرار دیا۔ واہ اللہ تیری شان کی قربان ہو جائیں کہ تو نے ہم پر کتنے بڑے ان احسانات فرمائے۔ اب ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیری ان عنایات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، آمین۔ اچھا جی، نبی علیہ السلام پر چونکہ آپ کی حیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کر دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کی عمر بھی کیا ہوگی، اوسط عمر بہت کم ہوگی، اور امت سے محبت کرنے والے نبی کو یہ بھی معلوم تھا کہ بنی اسرائیل میں ہر فرد کی 1000 سال اور اس سے بھی زیادہ عمریں ہوتی تھیں، تو اس بات پر آپ کا دل بھی غمگین ہوا، اور خالق کے کائنات نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگین ہونے پر ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی عطا فرمائی جسے 1000 راتوں سے افضل قرار دیا۔ اب آپ کیلکولیٹر پر اس کا حساب لگائیں تو یہ پتہ چلے گا کہ ایک رات کی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے 83 برس اور 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ غور کریں، ہمارا رب کیسا نوازنے والا ہے، لیکن ہم اپنے رب کی رحمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اپنے قیمتی وقت کو فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آپ وقت کو برباد کرنے کے بجائے اسے کارآمد بنائیں، اور یہ اس طرح ممکن ہے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ آپ اللہ کی خوشنودی میں گزار دیں، تاکہ باقی کے 11 ماہ میں آپ آسانی سے رب جلیل کے احکامات مانتے رہیں۔